الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار پیار سے درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے پتر، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول، ٹھیک ہے جی، باقی سب کچھ بعد میں۔ اپنا یہ مزاج بنائیں، اسی لیے پتر اتنی بڑی محفلیں کر کے بھی ہم خالی کے خالی ہیں، بلانے والے بھی خالی ہیں، آنے والے بھی خالی ہیں۔ وجہ ادب نہیں ہے، کوئی بھی ادب لے کے آؤ۔ بالکل حضرت اس چیز پہ کاٹا مار دو کہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک چھوڑ کے کسی کو پروٹوکول دیا جائے گا، بالکل اس کو کاٹا مار دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل میں حضرت جی کسی کی بات نہیں، میں لاہور پڑھتا رہا ہوں جی، میں نے درس نظامی لاہور سے کی ہے، جامعہ نظامیہ، میں تقریباً 7-8 سال لاہور رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور جن حالاتوں میں ہم وہاں پڑھے ہیں ہمیں سارا ہی پتہ ہے۔ اور پھر 2009 میں میرا نکاح بھی لاہور میں ہوا، دسمبر تھا 2009 کا، اور میں اپنے گھر کا پہلا، جن کو پنجابی کہتے ہیں داماد تھا، جوائی پہلا، تو ظاہر ہے جی پہلا جتنا وہ پروٹوکول دے سکتے تھے نا جب ہم نکاح کے لیے گئے انہوں نے دیا حضرت، جو روایات تھیں وہ کر سکتے تھے شرع میں رہتے ہوئے، کیونکہ بینڈ باجا تو ہمارے ساتھ تھا نہیں کوئی، انہوں نے سب کچھ ہی کیا۔ پھر 2017 یا 18 میں حضرت میں اسی محلے میں پہلی بار بیان کرنے گیا حضرت، پہلی بار، ٹھیک ہے جی، تو بڑا استقبال کیا انہوں نے، یہاں تک کہ حضرت اتنا استقبال کیا کہ میں اسٹیج پہ جب آپ آ کے کرسی پہ بیٹھا نا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور صرف آنسو نہیں، جس طرح کہتے ہیں بندہ بلک کے رویا ہو، میں صحیح بلک کے رویا۔ ظاہر ہے جی صرف کوئی ڈاکٹر سلیمان مصباحی تو نہیں تھا، علاقے کا داماد بھی تھا، وہ گھبرا گئے کہ شاید سٹیج تک لاتے لاتے حضرت کھینچا تانی میں کو چوٹ آ گئی ہے، کنگلی کھینچی گئی ہے، کو بازو کھینچا گیا ہے، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا ہے، حضرت کو کونی لگ گئی ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ وہ 2-4 بندے آ کے مجھے کہتے ہیں حضرت خیر تو ہے، میں جی خیر ہے، تو حضرت پھر رونے کی وجہ، میں جی شکریہ کہ آنسو ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں یار 2009 میں دولہا بن کے آیا تھا، اتنی عزتیں نہیں ملی جتنی عزتیں ان کا غلام بن کے آنے سے مل گئی ہیں، تو یہ سب ان کی وجہ سے ہے، یہ اپنی کوئی نہیں ہے۔ اگر آج حضور کا نام اتر جائے تو کیا رہ جائے گا، مگر مجھے کیا لگا ہوا ہے، میں بڑی بار گجرا والا میں ہوں، اس لیے پتر اس پہ کاٹا مار دو آج کے بعد۔ جو بندہ کہتا ہے حضور کا نام چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دو، اس کو بلا ہی نہ دوبارہ، اور نہیں بس اس پہ کاٹا مار دو۔ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، کسی کے لیے حضور کا ذکر نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی حضور کے ذکر سے بلند نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور ہی کا ذکر بلند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لے کے آؤ پتر روایات اپنے سٹیجوں پہ واپس اس کو، اس لیے آج ہم خالی ہیں، اس لیے آج ہم خالی ہیں، کروانے والے بھی خالی ہیں، کرنے والے بھی خالی ہیں۔ پتر بندہ ان کی محفل کرائے خالی رہ جائے، مجھے تو نہیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی،
یہ وہی مرضی ہوتی ہے مالک کی، جسے چاہے عزتیں دے دے، جسے چاہے گمنام رکھے، جسے چاہے جنید بغدادی بنا دے، جسے چاہے بہلول دانا بنا دے، اس میں اپنا نہیں اختیار ہوتا کسی کا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ۔ حضرت یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، جس کو چاہے حضرت جی۔ پھر اسی طرح بزرگ ہیں، کچھ معروف ہوتے ہیں، کچھ گمنام رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی تصانیف کو بھی شہرت ملتی ہے، کچھ کی کتابیں بھی صرف ان کے مریدوں تک محدود رہ جاتی ہیں۔ حضرت کی کتاب بھی ان کے مریدوں تک کی رہی، جو حضرت نے اپنے مشاہدات یا ان پہ جو کچھ وارد ہوا۔ میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تو ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب دی، تو میں نے وہ بس بیٹھ کے نا سیٹ پہ وہ جو پڑھ سکا بس میں نے وہی پڑھا، وہ کتاب مجھ سے کھو گئی۔ یہ سنو ذرا کس طرح کرم ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کرنے والا ہو آگے سے۔ اس میں حضرت شاہ جی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، وہ اب لوگوں کی حجامت وغیرہ بنانا چھوڑ چکے تھے، وہ صرف باہر بیٹھ کے نا اپنی دکان کے کرسی رکھ کے تو ہر وقت روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا روتے ہی دیکھا، کہتے ایک دن مجھ سے نہیں رہا گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیوں روتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا۔ کہتے ہیں پیسے جمع کیے، حج کے لیے گیا۔ کہتے ہیں حاجی و شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہتے ہیں حج کر لیا، پھر مدینہ حاضری تھی۔ کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی، کچھ ایسی کیفیت بنی کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے روزہ پاک کی سنہری جالیوں کو نا ہاتھ لگاؤں۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے شرطہ اتنا موٹا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، کہتے ہیں لیکن بے خودی تھی نا، کہتے ہیں میں نے جا کے نا آگے جاڑ کے حضور کی جالیوں کو چھو لیا۔ کہتے ہیں وہ شرطہ غیظ اور غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی شدت سے ڈنڈا مارا، اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکا، میرا دل گھبرایا، ایک چکر سا آیا، آنکھیں بند ہوئیں، میں زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے آنکھیں بند ہوئیں اور زمین پہ گرا نا، یہ دو بند ہوئیں اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو سر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا اس کے اوپر حضور اپنا دست رحمت رکھ کے کہہ رہے ہیں بابا جی دل نہ چھوٹا کرو، محبوب تک آن لی ڈنڈے دے پھر کھانے پیندے نے نا پتر، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ پتر کسی نے کھایا ان کے لیے، وہ تو ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا ایک، وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو رعوف ہیں، وہ تو رحیم ہیں، اس لیے پتر بدلو اپنے معاملات کو، اپنا اپنا چیک کرو سارے معاملات، وہی جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اس پہ واپس آؤ، ادب لاؤ، یہ شوخیاں موخیاں نکالو باہر ساری، ادب لاؤ، سادگی لاؤ، اخلاص لاؤ۔ پھر چلو نا یہ آ گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی، باتیں بڑی سادی ہیں لیکن باتیں کہہ رہی کو عمل بھی تو کرے نا، باتیں بہت سادی ہیں پتر، کوئی ٹیڑھی میڑھی کھیر نہیں ہے، یہ سادی باتیں ہیں، صرف منتظر ہیں کوئی عمل کرنے والا مل جائے، عمل نہیں کوئی بھی، چسکے لگ رہے ہیں، شوخیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مشکل نہیں ہے دین، بڑا آسان دین ہے پتر، کوئی بات نہیں چھپائی گئی، کوئی بات نہیں لکائی گئی ہے، کھول کھول کے سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت لکھی نا تو پھر آپ کی بارگاہ میں استغاثہ اس طرح پیش کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، حضرت ہے کیا مقام ہوگا جنید کا، حضرت کوئی روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نا، حضرت ہے میں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں، حضرت ہے۔ ایک دن کسی شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، کیونکہ پتر اخلاص بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے آگے نہیں آئے گا۔ یہ میرے لیے نا اکثر باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی 2.5 سال ویچی پتر، 2.5 سال نہیں، پیچھے بڑے سال نہیں، پیچھے بڑے سال ہیں، سوئی دے نکے جو کڑے اگلے نے پڑھ کے، یہ کیمرہ لگا ہے نا، جب قبلہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب پیر اجمل صاحب کے کلپ وغیرہ چڑھنے شروع ہوئے تو اللہ کا شکر ہے
تب بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ اللہ نے عطا کیا. مجھے بچے کہنے لگے حضرت صاحب کیمرہ لائیے تو کلپ اسی بھی چاڑیے کریے. ہم بھائی طریقت والے ہیں, ہم پیر و مرشد کے بغیر نہیں چلتے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضرت بچے کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ لا کے تو کلپ چاڑیے. منو فرمان لگے بابا جی بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے. میں جناب اپنا بھی کرتا ہے. فرمان لگے دن اپنا ہی نہ کرے گا پھر اس دن چاڑ دئیے. کنے سال پتر میں اپنے دل نہ لڑے ہوں. پھر ایک دن میں جا کے عرض کی تھی میں حضور میرا دل نہیں کرتا. فرمان لگے چاڑو. پھر ہر کلپ آسمان تک گیا حضرت اخلاص. میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی 100% اخلاص میسر آ گیا, نہیں, بند رہنے دیجیے اس کو. کوئی میں نہیں کو کہتا کہ نہیں, لیکن کوشش کی تھوڑی سی تو اللہ نے نواز دیا. کسی نے آپ سے سوال کیا حضرت اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے نہیں کہا کہ اس یونیورسٹی سے سیکھا, وہاں سے سیکھا. فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضور نائی سے؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے. کہتے ہیں بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں. کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا, باہر جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا. اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا وہ تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلے بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. بڑے بال تو نے پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹوں گا. کہ تو اسی وقت دکان سے نیچے آیا, میرا ہاتھ پکڑا. اللہ فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اور فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کاٹ کے کاٹوں گا, نہیں. اس کو وہیں چھوڑا, نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اوپر دکان پہ لے گئے. اس کو کرسی سے اٹھایا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں بھی تجھے ضرور اس کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا, ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے, ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے, عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے. بڑا فضل ہو گیا.
آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی اور لیکن اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے سلام کر کے کہا پہچانا؟ وہ جواب دے کے کہتا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے. آپ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں. اخلاص نہیں ہے میرا پتہ، اسی پھنسے دے ہیں سارے کتے نہ کتے. اخلاص لاؤ پتہ، سادگی لاؤ، وہ بزرگوں والا انداز لاؤ واپس. پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. دکھاوے سے بچو. ایک کیمرہ تباہ کردہ پہ پتہ فائدے بھی بڑے نے لیکن تباہ کر چھڑن لگا سامنے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. حضرت ابل تے کر دے کھ نہیں جے کر لئی تے جنی دیر فیس بک تے پورا ٹنڈورا نہ پٹ لئیے سانوں بھی سکون کوئی نہیں آتا ہے. اج فلان جگہ حاضری وہ پائی ساڈے لی گیا ہے، اج فلان جگہ حاضری یہ ساڈے لی گیا سن، اج داتا صاحب حاضری ساڈے لی گیا سن. وہ پتر بچاؤ اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بڑا اوکھا کام ہے. میں اللہ اس میں اچھی نیتیں موجود ہیں لیکن بڑا اوکھا کام ہے پتر. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. حضرت آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. سارا جو مال ہے اس کو مدینہ بھیجنا تھا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں. فرماتے تاج مل نہیں رہا تھا، میں بڑا پریشان تھا. جب حضرت عمر فاروق پوچھیں گے بھئی مصر کے بادشاہ کا تاج کدھر گیا تو کیا جواب دوں گا کدھر گیا؟ آپ پوچھیں گے بھئی کیوں اتنی غفلت برتی گئی؟ اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی کیونکہ اس تاج پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اور فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا ایک شخص آ گیا. کن کا دور ہے جی؟ صحابہ کا دور، جن کی تربیت صحابہ نے کی. حضرت یہ آج والا دور نہیں، صحابہ کا دور مبارک ہے. جب حضرت عمر فاروق موجود ہیں، جب حضرت عثمان غنی موجود ہیں، جب حضرت مولا مشکل کشا موجود ہیں، جب امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن دیکھو ان کا تقوی، ان کی احتیاط دیکھو. حضرت فرماتے ایک بندہ آ گیا، کیا دیکھتا ہوں ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس نے اپنی پگ سے وہ جو لٹکاتے ہیں نا پیچھے کپڑا اسے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے قریب آیا، السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس چل پڑا. فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی. وہ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر نہ تاج واپس کرے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کس پہ جا کے دعویٰ کروں گا. وہ بھائی ایسا ظرف، ایسا اعلیٰ انسان اتنی غربت ہونے کے باوجود اتنا قیمتی تاج لوٹا کے واپس جا رہا ہے. فرماتے سختے کی کیفیت تھی. فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے سلام کیا اور میں نے کہا رک. فرماتے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور دکھا تو کون ہے. جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، تو ناج تاج لوٹائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، دکھا اپنا منہ، کون ہے تو. فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا پیچھے اور آگے سے کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا اس کو اس بات کی حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. حضرت اخلاص لاؤ میرا پتر، اس وقت اخلاص کا فقدان ہے پتر. چیک کرو بار بار اپنے آپ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شائبہ تھا وہاں جن کی تربیت امام محمد باقر نے کی ہو. حضرت کیا کمال شخصیت ہوں گی وہ. حضرت سفیان ثوری آئے آپ کی بارگاہ میں تو لکھا ہے کہ آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. اب جیسے ہمارے یہاں تنقید ہوتی نا وہ والی تنقید نہیں، تنقید برائے تنقید، تنقید برائے اصلاح. عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. وہاں تو سادگی تھی. لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. اخلاص لاؤ.
آج اخلاص نہیں. بہت بچو پتر فیس بک کے فتنے سے. جو چھپا سکتے ہو اس کو چھپاؤ, جو بچا سکتے ہو اس کو بچاؤ, لیکن اگر چڑھانا ہی ہے تو پھر کوئی نیت اچھی سی کر لو. لیکن میں آپ سے کہوں گا نہ چڑھاؤ, بچو پتر اس سے. جس کے لیے آپ نے کی ہے وہ جانتا ہے سارا, جس کے لیے آپ نے کی ہے اس کو سارا خبر ہے. تباہیاں ہو رہی ہیں, اخلاص لاؤ. اس لیے پھر کیا ہے, اخلاص نہیں ہے اس لیے ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں, بریک لگی ہوئی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, میری ناؤ گرداب سے پار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. اور حضرت جی قوم ایسی پاگل ہو گئی ہے تصویر کے لیے. میں کل پروگرام پہ تھے ہم پنڈی, میں گاڑی سے اترا, بندہ آ گیا, السلام علیکم, یہ تصویر کھینچنی ہے. روڈ ہے حضرت, کوئی حال نہیں پوچھیا, مس بھائی صاحب سیال کوٹو پنڈی آئے ہو, کو بھوک لگی, کو روٹی تے کھواواں, کو پانی دا گلا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت, حیران حضرت جی میں کہ آپ سیال کوٹ سے آئے ہیں, جناب کیا حال ہے, تھک تو نہیں گئے, رات کے 3 بج رہے ہیں, تصویر کھینچنی. میں نے کہا چلو جی کی کر سکتے ہیں پھر اسی. اس نے بیچارے نے کھینچی تو صحیح نہیں ہے, کہتا صحیح نہیں ہے, بلب تھلے آ جاؤ. میں پتر میرے ہاتھوں وال ویکھ, یار خدا کا واسطہ نکلو. اور پتر اس تصویر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ, میں کہتا ہوں آپ کو پورے گوجرا والے نے بھی لائک دے دیا تو کیا ہو جائے گا, کیا ہوگا, وہی رہنا جو ہے وہ. کو پتر اس طرح کا کام کرو, کوئی قدہ لائق مدینہ پاک سے مل جائے. یہ پتر جو ہم یہ جو آپس میں لائق کھیل رہے ہیں نا, یہ کسی کام کا. آپ نے میرا فیصلہ نہیں کرنا, میں نے آپ کا نہیں کرنا, فیصلے ادھر ہونے ہیں. اور مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا. فرماتے کو دلہن سجی بیٹھی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں, ذرا سج جائیں تو اور سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے آ کے بلائیں لے, آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. خالہ آئے, آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. پھپھو آئے, آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. مامی آئے, آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. چاچی آئے, آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی, اور آگے سے رو پڑی. وہ صاحب نے کہا نہ رو, ہم کہہ رہے ہیں روپ چڑھا ہے, بڑا سونی لگ رہی ہے. اس نے کہا تڑے کیا نہیں گل بننی, دعا کرو جہدے کول چلنی ہے انہوں سونی لگ جاواں. یہ پتر جو ہم آپس میں سونا سونا کھیل رہے ہیں نا, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے. بات اسی کی بنے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سونا لگے گا. ان کو سونے لگو یار, ان کو سونے لگو. نکلو پتر ان کاموں سے, نکلو ان کاموں سے, نکلو اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ. 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھو, تہجد پڑھو حضرت جی, قرآن پاک پڑھو حضرت جی, درود پاک پڑھو. پتر باتیں رہ گئیں, گلیں گئیں. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے حضرت. ہم نے کتنا پڑھا ہے, ہم نے کتنا پڑھا ہے, ہم نے کتنا پڑھا, ہم نے کتنا پڑھا. چلو حضرت جی آج آؤ جو صوفیوں کا طریقہ ہے, آج اپنے آپ کو بھی ذرا تھرمومیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کیا بخار ہے. بھائی کل بھی تو پیش ہونا ہے نا ادھر, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پوچھا تو جانا نا جی. یہ تو ہم اپنے سٹیجوں پہ سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں. ہمارے جو سٹیجوں کے حالات چل رہے ہیں نا, ہم سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں. جنتوں کے ٹکٹ دیے جا چکے ہیں. بس اب ہم سارے اسی انتظار میں ہیں جیسے ہم نے مرنا ہے تو جناب کور چورا نے جناب پھول لے کے کھلوتے ہونے, حضرت صاحب آ رہے ہیں جی, ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں. اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں, حضور نے 2 نور عطا فرمائے ہیں, انہوں نے 2 بار حضور سے جنت خریدی ہے. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء موجود ہیں. لکھا ہے قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی تار ہو جایا کرتی. لوگوں نے عرض کرنی حضور یہ کہ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی جگہ ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا, آگے بھی کامیاب ہے. ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں جی, اب کہاں قبر کی باتیں. اب تو جناب ہمارے سٹیجوں پہ اس کا راج ہے جی. قبر گئی, حشر گیا, آخرت گئی, حساب گیا, پل صراط گیا. امام حسن بصری آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا, جیسے آج شادیوں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, جیسے آج تیلوں پہ لڑیاں ڈال رہی ہیں, جیسے آج جناب مائیوں ہے, آج یہ ہے, آج وہ ہے. مسکراتے دیکھا فقط. آپ نے اس شخص سے سوال کیا, آپ نے فرمایا تو پل صراط سے گزر گئے؟ حضور نہیں. فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟
اس نے کہ حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کرنی حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے تھے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے؟ ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں نہیں سارا کچھ بھی نہیں، بس سب کلیئر، ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں. بڑا ڈاڈا معاملہ پتر، بڑا ڈاڈا معاملہ. اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن تو گیا ہمارے اسٹیجوں سے. نقیبوں کا راج ہے، ان کا جو دل کرے ادھر کچا پکا ادھر ادھر کا شعر پڑھے. قرآن گیا. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا. آپ کہیں گے مصباح بھائی صاحب ایندیاں گلاں نہ کرو، اسی عاشق بیٹھے ہیں. اور بھائی تیری عاشقی کتاب کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب حضرت ابو بکر جیسے عاشق موجود تھے. تیری عاشقی تو نہ ایک میں نہ 11 میں. یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے، جب حضرت بلال جیسے عاشق موجود تھے. تو پتہ نہیں کدھر سے عاشقی اٹھا کے لے آیا. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. نہیں مصباح صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی تو کدھر کا عاشق ہے؟ جب حضرت ابو بکر ہیں قرآن اتر رہا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جب ہیبت الہی سے پہاڑ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. ترازو لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کی نیکیوں کا تول بھاری ہوا، اللہ کہتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ کہتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن میں سورہ تکاثر موجود ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب قرآن پاک میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. قرآن پاک میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. لیکن گئی یہ باتیں، قرآن گیا ہمارے اسٹیجوں سے گیا قرآن. حضرت اب شیر ہیں جناب، اب شیر ہیں جناب. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے آنا آنا جنا مونڈے کمری کالی. قرآن تو گیا جی. وہ میاں صاحب کی کیفیت تھی میاں. یہ حضرت ابو بکر کو یہ والی کملی والی بات نہیں پتا تھی. اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ. بڑا ڈاڈا کام ہے، بڑا حدیث شریف. اور حضور سنا کن کو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. حضور سنا کن کو رہے ہیں؟ حضرت عمر کو. حضور نبی علیہ السلام سنا کن کو رہے ہیں؟ عثمان غنی، مولا مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضور ان کو سنا رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. صحابہ بیٹھے ہیں سارے جی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچ کی کھولتی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے پھر اللہ اس بندے سے کہیں گے او بندے آ، اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے وہ بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ میں تیار ہوں. پھر اللہ کہیں گے بندے آج تو یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا وہ تو نے کیا کوئی نہیں ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے جی اے مستیاں اے پنگڑے اے لوڈیاں انہاں چ باہر آؤ یار اور عمل والے پاسے آؤ یار. 5 وقت دی نماز پڑھو، کسے دا حق نہ کھاؤ. اے ویکھو جی ہونی دودھ دا دودھ جو ساڈے حالات نے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون لگا جی.
اللہ کرنا اس طرح نہیں چاہیے، ٹھیک یہ نہیں، لیکن کیا کریں جی، وقت ہی بڑا ڈاڈا آ گیا۔ لو جی مسجد میں بیٹھے ہو آپ، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں جو روز اپنی امی اور ابو کو کوٹ کے سوتے ہیں۔ اب ویکھیو جی ہونی ذرا ایڈا وڈا مجمع جی ہاتھ کنے کھلاؤن لگے جی، وہ ہاتھ کھڑا کریں جو روز رات کو اپنی امی اور ابو کو دبا کے سوتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ایڈے وڈے مجمع صرف 42 بندے بیٹھے نے جڑے رات نو اپنی امی تے ابو نو کٹ کے سوندے نے۔ اے ساڈے حالات نے، اے ساڈے حالات نے کہ تانوں جمن دا جرم کر بیٹھے نے تاں نہیں کٹدے ہیں؟ کیڑا دین لے کے پھرن دے یار؟ کتھوں ہے دین کڈے یار تسی؟ وہ تسی راتی امی تے ابو نو کٹ کے ہی نہیں سوندے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جن کے لیے جی میں یہ حالات ہیں پتر، میں آ کر تم اور بڑا آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف اتنے بڑے مجمع میں 42 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا جو رات کو اپنی امو اور ابو کو دبا کے سوتے ہیں۔ اے کتھے داڑیاں محفلاں، کتھے گئے تاڑے مہنگے مہنگے نعت خاں؟ اور منہ پہ مارے گا وہ تمہاری محفلیں۔ اس کو نہیں ایسی محفلیں چاہیے جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو رات کو اپنی امی اور ابو کو دبا کے نہ سوئیں۔ اور تو اتنا سا بلونگڑا تھا، تجھے پال کے اس نے اتنا بڑا کیا، تو رات کو اپنی امی اور ابو کو دباتا ہی نہیں ہے۔ کیا تیری نعتیں پڑھنی، کیا تیری نعتیں سننی ہیں؟ یہ پتر ہمارے حالات ہے، یہ ہمارے، میں کسی کی بات آپ کو نہیں، بس میں بات ختم کروں گا۔ میں اپنے والدین کے بڑھاپے کی اولاد ہوں، میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ میٹرک کیا سن 2000 میں، 6 ماہ میں کالج گیا ادھر۔ میں ایک دن گھر آیا، میں نے آ کے عرض کی کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گا۔ امی جی پریشان ہو گئی، اگر کالج نہیں جانا تو کیا کرنا؟ میں نے کہا جی اجازت دیں، میں اتنے جانا ہو لگی۔ اور بھائی ٹھہر جائیو جی 1 منٹ بس، اسی تاڑے نہیں بہتے کالے ہیں۔ آہو جی، وہ کیا کہتے ہیں، امی گھبرا گئیں، انہوں نے کہا جی یہ کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے؟ میں نے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس سے بڑی بات کیا ہے، حفظ کر لیا۔ پھر میں نے آگے درس نظامی کی اجازت چاہی۔ اب ظاہر ہے جی 17 سال بعد ہوا ہوں، تھا بھی اکیلا، والد صاحب ذرا بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا تھا، یا میں درس نظامی کروں گا تو ابو جی نوکری کریں گے، یا ابو جی نوکری نہیں کریں گے پھر میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ پھر میرے والد صاحب نے نظر جی بڑھاپے میں نوکری کی اور انہوں نے مجھے پڑھایا۔ یہ وابڈا میں ملازم تھے میرے ابو جی۔ ایک آپشن ہوتا ہے نا 25 سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا آپشن جاتا ہے 60 سال والا۔ میرے ابو جی 60 سال تک گئے حضرت، انہوں نے ڈیوٹی کی، میں نے لاہور جامعہ نظامیہ پڑھا حضرت جی، پڑھ کے آ گیا، اللہ نے فضل کر دیا۔ یہ تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ والدین ہوتے ہیں حضرت۔ ایک دن نہ میں اور میرے ابو جی کہیں چلے گئے دفتر، سم لینی تھی یو فون سے حضرت، ہمیں وہاں انگوٹھا لگانا تھا۔ وہ ابو جی انگوٹھا لگائیں تو ابو جی کا انگوٹھا نہ آیا ہے۔ وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا مجھے کہنے لگی آپ اس طرح کریں، بازار سے کوئی لوشن لے کے نا ان کی ذرا انگلیوں پہ لگائیں تو پھر دوبارہ آئیں، پھر شاید آ جائے۔ میں بازار گیا نیچے، میں نے ایک چھوٹ لوشن کی ڈبی خریدی، واپس آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ ادھر کرو۔ انہوں نے جب بات کیا نا تو میں نے اس دن پہلے دن اپنے ابو جی کا انگوٹھا دیکھا، تو مزدوری کرنے کی وجہ سے نا وابڈا میں تھے نا، تاریں کھینچتے تھے، تو کر کر کے نا مزدوری، تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لائنیں کوئی نہیں تھیں، وہ مٹ گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس دن پہلے دن اپنے ابو جی کی لائنیں دیکھی تو میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، میں ابو جی آپ کی لائنیں کدھر گئیں؟ کچھ خوشی بھی تھی کہ پتر کامیاب ہو گئے، تو ظاہر ہے پھر جو
سختیاں بڑھاپے میں دیکھی تھی وہ بھی سامنے تھی. تو کچھ خوشی کچھ غم. مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں غائب ہو گئی ہیں. یہ والدین ہے پتر، یہ والدین. اور اسپیشل کیونکہ میرے معاشرے میں حضرت جی والد کے حوالے سے بڑی ڈنڈی لگی ہے حضرت. ماں تے کلام لکھ چھڑے، ماواں تے کلام پڑھ چھڑے سی اینے جنہ صاحب کوئی نہیں. پیولی نہ کسی نے لکھیا تے نہ کسی نے پڑھیا حضرت جی. پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا جرم کر بیٹھا حضرت جی. کوئی کہندا نہیں پت کورا ماواں جدوں مر جاندیاں اے خدا تینوں ہدایت دے. یہ سارے والد بیٹھے ہیں. اے پوچھ لو حضرت جی وڈیو پتر گھر نہ آئے تے نیندر پیندی ہے؟ نہیں آندی نیندر. پتہ نہیں کیویں کیویں دے نے کلام پڑھے نے. انہاں نے بچیاں دے دل چ حضرت جی پیو دا بغض پا چھڑے. انہاں نوں دس چھڑیا کہ پیو نہیں ککھ بھی. اللہ حضرت میں پھر اپنے ابو جی کو لاؤں گا. آج کچھ ایمرجنسی ہے مجھے نکلنا پڑے گا. ایک پروگرام ویسے کینسل ہو گیا. میں حضرت جی کل 6:30 بجے واپس آیا ہوں راول پنڈی سے. 2 3 4 یہ میری روٹین ہے روز آنے کی. کبھی اس طرح نہیں ہوا. 2008 میں امی جی انتقال کر گئی. کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی میں 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے اپنے گھر آیا، دروازہ آ کے کھولا اور ابو جی کو تسبیح لے کے حضرت جی سین میں چکر کاٹتے نہیں دیکھا. حضرت ایک دن میں نے خیال کیا، میں نے کہا مولوی سلیمان انج پاویں تینوں معافی مل جائے، ساری رات جڑے ابو جی تیری وجہ نہ جاگدے نے تینوں بڑے لتر پینے نہیں اگے. میں نے ایک دن کندھے دبا کے عرض کی، میں ابو جی میرا روز دا کام ہے، سو جایا کرو رات میں. ذرا جواب سننا باپ کا. مجھے پتا کیا کہتے ہیں او سلیمان پتر جدی ایک ہی آنکھ ہوئے، پتر ایک ہی نا، جدی ایک ہی آنکھ ہوئے اور وہی سڑکتے ہوئے تو کس پیو نوں نیندر پیندی ہے. قدر کرو پتر ان کی قدر. اور پتر کبھی دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا. بڑا ظلم ہے میرے معاشرے میں. گڈی خرید کے نہ پیچھے لکھوا لے آندے نے میری ماں کی دعا ہے. نہیں ابا جی کسی مزار تے جا کے بد دعا کرتے رہے نے کہ یا اللہ میرے پتر نوں گڈی نہ دیں. اور ظالم ماں تے صرف گھر بیٹھی ہے، یہ سارے ابے بیٹھے ہیں. جس مزار سے بھی ہم گزرتے ہیں نا اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو پیچھے لکھوا لے آیا میری ماں کی دعا. جڑے مزار تو پیو لنگدا ہے نا اوتھے بھی دعا کر کے جاندا یا اللہ میرے پتر نوں کامیابیاں دیں. تو گاڑی پہ لکھوا لایا یہ میرے باپ یہ میری ماں کی دعا ہے. میرے والد صاحب 2 بار بڑھاپے میں ایک دن کھمبے سے گر گئے، بازو ٹوٹ گیا یہاں سے. پھر ایک دن حضرت اوپر کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے 11 KV کو ہاتھ لگ گیا، یہاں سے ہاتھ جل گیا سارا. آج میں گاڑی کے پیچھے لکھوا لوں یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ جو ابو جی کا بازو ٹوٹا میرے لیے وہ کدھر گیا؟ وہ جو ابو جی کو کرنٹ لگا وہ کدھر گیا حضرت جی؟ اس لیے پتر ان کی قدر کرو. اور اسپیشل اپنے والد سے بڑا اچھا سلوک کرو. ماواں دے حوالے نہ سی تانوں بڑا کچھ سنا چھڑیا ہے، انہاں دیاں تے جناں موجاں لگیاں پئیاں نے. وہ والا بیچارہ والد ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا. وہ بیچارہ اپنا ٹائم کتے چاہ لی دکان تے بہ کے لنگان ڈے ہے، کتے نائی والی دکان تے بہ کے لنگان ڈے. ہے ہی نہیں اس کے لیے کلام ہی کوئی نہیں. اس کے لیے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے بھی کلام لکھ دے یا اس کے لیے بھی کوئی کلام پڑھ دے. ماں نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں. میں راتی پنڈی پھر ایک دی کیتی ہے درج کہندا ماواں مر جان تے نہیں لبدیاں. میں سپیکر پھڑ لیا، میں بھاجی پنڈی کو نویں فیکٹری آئی جڑی ابے بنان لگ پئی ہے. وہ کرنے والی بات کر یار، یہ بچے بیٹھے ہوئے سادے لوگ ہیں، تو بڑا میٹھا زہر ان کے اندر ڈال رہا ہے. بتا مجھے کیا پنڈی میں کوئی فیکٹری کھل گئی ہے؟ نہ ابو بنانے والی نہیں، اور بے حیا دونوں نہیں ملتے، نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے کہیں. دونوں کی قدر کرو. پتر یاد رکھنا باپ اس دروازے کا نام ہے. جتنی دیر یہ دروازہ تیرے گھر پہ لگا نہ صدقہ آئے گا، نہ زکات آئے گی، نہ فطرانہ آئے گا، نہ خیرات آئے گی. حضرت ابو ہی اس دروازے کا نام ہے. جب یہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گھر میں صدقہ آتا ہے، پھر گھر میں خیرات آتی ہے، پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے، پھر گھر میں زکات آتی ہے. اس کی قدر کرو پتر. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو سارے اپنے اللہ سے توبہ کرو. اور پتر رات کو اس کو دبا کے سویا کرو. رات کو جڑے ویلے ابو جی آن وہ مونڈے کٹو. پتر کدی اینج چوڑا سینہ ہوندا سی، تینوں پالدیاں سینہ اینج ہو گیا. یہ پیر کٹ، پیر تیرے لیے تھکے نے، اس کے ہاتھ دبا، یہ ہاتھ تیرے لیے تھکے ہیں. تجھے جوان کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا، تجھے طاقتور بناتے بناتے یہ خود کمزور ہو گیا. اس نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی، تجھے جوان کرتے کرتے یہ اپنی جوانی کھو بیٹھا. قدر کرو پتر اپنے والد کی. اور ٹھیک ہے جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن حضور نے فیصلہ کر دیا
آپ نے فرمایا جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ملے گی اسی جس سے ابو جی راضی ہوں گے. ادھر دونوں سے، ادھر ذرا ماں کی طرف بھی آلو، دونوں سے میرا پتر، لیکن باپ سے بڑی بڑا، بڑی پتر بے قدری ہے. ہمارے بچے کچھ نہیں سمجھتے باپ کو. اور جو میں نے سیکھا ہے، بس بات ختم کروں گا، جو 60 ہو گئے، جو میں نے سیکھا ہے، پتہ کیا اصل میں ہوتا ہے؟ باپ سے پتر اللہ نے لینا باہر کا کام، اس لیے اللہ نے اس کو ذرا سخت بنایا ہے. ماں سے لینا اللہ نے بچوں کی پرورش کا کام، اس لیے اللہ نے اس کو نرم بنایا ہے. میں سیکھتا ہوں، میں گھر دیکھتا ہوں، میری گھر والی بچوں کو کپڑے پہنا رہی. میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے، انہوں نے شرٹ پوندی نا، بھی شرٹ پوندے پوندے انہوں نے 4 چمیاں لے لینی. پھر ابراہیم نے کی سمجھنا ہے، امی بہتا پیار کر دی. میں ذرا سخت ہوں، مرد ہوں، میں نے باہر کی سختیاں جھیلنی ہیں، اللہ نے مجھے فطرتاً سخت بنایا ہے. میں اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے. پھر کیا ہونا ہے؟ پھر اس ابراہیم نے یہ سمجھ لینا امی بہتا پیار کر دی، ابو جی نہیں کر دے ہیں. آپ نے بھی یہی سمجھا، کیونکہ ابو جی کو تو اکثر کٹ پہن دی، امی ہوری چھڈا دے نے، تو یہ سمجھ نہیں آ کہ نہیں امی بہتا پیار کر دی ابو نے. اور نہ یار، اس کو صرف محبت کا اظہار اس طرح نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو، پیار اس کو بھی تجھ سے بڑا ہے. صرف اس طرح اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے، اس کو بڑا پیار ہے تجھ سے. اور میں جی بذات خود بڑی دیر یہی سمجھتا رہا کہ شاید ابو نو پیار نہیں ہوں، لیکن بس ایک دن کچھ اس طرح ہوا، ساتھ ہی بات ختم کروں گا، کہ اس دن پھر پتہ لگا نہیں باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے. میرا بیٹا محمد علی سب سے بڑا، اس وقت 10 سال کا ہے، 11 سال کا. میں اس کو لے کے نا اس کی جوتی لینے چلا گیا، یہ باٹا سروس. تو مجھے نہیں پتہ لگا اس نے کب مجھ سے انگلی چھڑوا لی، اور وہ دکان پہ بھاگتے بھاگتے نا اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ جوتیوں کے ریک سے ٹکرایا. وہ اس کا کونا اس کے ادھر لگا، آنکھ پھٹ گئی اس کی ادھر سے. میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا، میں اسپتال لے گیا. سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا جی، مصباحی صاحب کا بیٹا ہے. وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے. خیر ان کا کوئی اتنی خطرے کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کٹ کافی زیادہ بڑا ہے، ہمیں 2 اسٹچ کرنے پڑیں گے. میں نے کہا یا اسٹچ تو بغیر ہی کام چلا لو. انہوں نے کہا نہیں کرنے پڑیں گے. میں نے کہا جی کرو. پھر وہ جب انہوں نے سارا کچھ کر کے اسٹچ لگانے لگے نا، مجھے کہتے ہیں حضرت سائڈ تے بہ جاؤ. تو کہتے میں حضرت میں ابو ہاں، لا توں میں دیکھ لاں گا. اب وہ حضرت وہ اللہ اس نے انجیکشن دیا تھا، لیکن وہ کیا تھا، وہ ظاہر ہے بچہ تھا چھوٹا، اس نے نیڈل دیکھی اتنی بڑی، اس میں دھاگا لگا ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر وہ نیڈل لا بھی اس کے بالکل پاس رہے. تو وہ نیڈل بالکل پاس آئی نا، تو ظاہر ہے میں جو پاس کھڑا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، اور پکڑ کے نا اس نے ایک چیخ ماری اور کہتا کیا ہے، ہائے بابا. حضرت جڑا تھا ہائے بابا سی نا میرے ہتھے وجا کے سیدھا، اس کا ہائے بابا تھا نا وہ میرے ہتھے وجا حضرت، اور میرا دل گھبرا گیا اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا. تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آئی، ایک اسٹیچر پہ وہ تھا، ایک پہ میں تھا. پھر اس دن مجھے پیار پتہ لگا نہیں، باپ صرف اظہار نہیں کرتا، محبت اسے بھی بڑی ہوتی ہے. بڑی قدر کرنا پتر، جس کے پاس یہ ہے نا، ان کی ابو جی کی بھی بڑی پتر ہے. کٹنا ہے انہوں کٹنا پتر، اے تیرے لیے رول گیا، اے تیرے لیے رول گیا، تیرے لیے رول گیا. انہیں تیرے لیے بڑا بڑا کچھ کیتا ہے، راتاں جاگیا، دن جاگیا، رول گیا میرا پتر تیرے لیے. ماں تے پھر پکھے تھلے بیٹھی ہے، انہیں سڑکیں تیرے لیے مزدوری کیتی ہے، یہ تیرے لیے کھمبیاں تے چڑھے ہیں، انہیں تیرے لیے سڑکاں بنائیاں نے، انہیں تیرے لیے سڑکاں پٹیاں بھی نے، انہیں تیرے لیے ایڈی ایڈی وڈی. دیکھو نا، یہ کسی باپ نے بنائی ہے نا، یہ کسی باپ نے بنائی ہے نا میرا پتر. اے تیرے لیے کندھاں تے چڑھے ہے، تیرے لیے درختاں تے چڑھے ہے، تیرے لیے دریاواں چ بڑے ہے، اے تیرے لیے انہیں بڑا کچھ کیتا میرا پتر. تو اس کی قدر ہی نہیں کر رہا کوئی بھی، اس نے تیرے لیے بڑا کچھ کیا. میں سرگودے چلا گیا حضرت، سخت سردی، دھند پڑی ہوئی، بندہ نہ بندے کی زیادہ، ایک بندہ ریڑھی لگا کے کھڑا تھا. میں چلا گیا اس کے پاس، مجھے پتا تھا کیوں کھڑا ہے. میں نے جان بوجھ کے پوچھا، میں بابے ہو اینی سردی ہے، دھند پئی ہے، جاؤ گھر. فرمان لگا جب میں گھر ٹر گیا تو بچے بھوکے رہن گے. انہیں تیرے لیے بڑا بڑا کچھ کیتا ہے، ایدی قدر کر پتر، اینو کٹ، اینو مالش کر، ایدیاں پنیاں دبا. انہیں تیرے لیے بڑا کچھ کیتا ہے پتر، انہیں تیرے لیے بڑا کچھ کیتا ہے. اس کی بڑی قدر کرنا پتر، اپنی ماں کی بڑی قدر کرنا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بس ایک تھوڑا ایمرجنسی والا معاملہ بن گیا سیالکوٹ میں، اس لیے تھوڑی گفتگو بھی. بھائی کٹو گے نا سارے امی ابو جی نے، ٹھیک ہے جی، دوئے نو کٹنے پتر. میں نے ذرا والد کے حوالے سے اس لیے زیادہ گفتگو کی کہ کیونکہ ذرا کرتا نہیں کوئی بھی اس کے لیے، میں نے ذرا اس لیے. باقی ماں کی بھی پتر بڑی شان ہے، ماں بڑی ہستی ہے.
اور میری جو امی تھی، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا میری امی اور میرا کتنا پیار تھا آپس میں، لیکن کیونکہ میں نے دیکھا حضرت کہ والد کچھ بھی نہیں بیچارہ، وما علینا الا البلاغ المبین.